I'm sorry, sir. Why sorry, Abu? तुम आराम से लेटे हुए थे और अपने ख्यालों में मगन थे। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। कोई बात नहीं अबू, आखिर एक ना एक दिन तो आप मुझे डिस्टर्ब करना मुनासिब समझेंगे। ऐसे सर आप मुझसे इतना तकल्लुफ क्यों बरतते हैं? बस यार कुछ शुरू से आदत ही ऐसी रही है। तुम्हारी अम्मी भी इस बात का गिला किया करती थी, लेकिन इससे मेरी मोहब्बत में तो कोई फर्क नहीं आता। बस मिजाज ही ऐसा है। अच्छा मिजाज है, बहुत प्यारा, बेहद खुशगवार, बेहद सूदिंग, लेकिन इसमें अपनापन नहीं। क्या सर, ये जो तुम्हारा शौक है ना हवाबाजी का, है तो अच्छा, लेकिन इसका तो शदीद नहीं होना चाहिए। क्यों सर? शदीद शौक मुझे कुछ खौफजदा से कर देते हैं, कुछ डर सा पैदा हो जाता है अंदर। क्यों जी? शदीद शौक अगर खुदा न खास्ता पूरे ना हो तो आदमी टूट फूट जाता है, रेजा रेजा होने लगता है और फिर किसी तौर से मिटता ही नहीं। और अगर शौक पूरा हो जाए तो खाली होने लगता है, बांस की बनपोरी की तरह कि न बंसरी की तरह बच सकती है और न ज़ईफ को सहारा दे सकती है। आप भी कमाल की बातें करते हैं अबू। इंसान में अगर शौक ना हो, उमंग ना हो, एम्बिशन ना हो, तो वो इंसान क्या हुआ? वो तो मिट्टी का एक पौधा हुआ। क्यों सर? असल में यार रहना तो मुझे चुप ही चाहिए, लेकिन तू फिर कहेगा कि अब्बू आपने कभी बेतकल्लुफी का इजहार नहीं किया। कभी कहेगा, चाहे तू अंदर से बुरा मान जाए, पर मादे अदब के जुबान तक न खोले कि शदीद मोहब्बत और शदीद इश्क खुदा से करना चाहिए। खुदा से? इससे टूट फूट नहीं होती, अंदर खाली नहीं होता, भूख नहीं होती। आपका मतलब है कि मैं दुनिया को तर्क करके एक गोशे में बैठ जाऊं और एक ना नजर आने वाली चीज से मोहब्बत करूं? तो इंटरव्यू कब होगा? हाँ, आप बात ना टालिए और जान छुड़ाने की कोशिश न कीजिए। हमको गोशा नशीनी की तालीम देकर गच्चा दे रहे हैं। यार मैं गोशा नशीनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक बात के खदशे का इजहार कर रहा हूं। अगर बेटे के अंदर टूट फूट का अमल जारी हो जाए तो बाप कब जिंदा रहता है? आप बेटे की टूट फूट और बाप की जोड़ा जोड़ी छोड़िए और ये बताइए कि खुदा के शौक और खुदा की मोहब्बत की इंडिकेशन क्यों दिया आपने एक हैंडसम और प्रॉमिसिंग नौजवान को? और भाई मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि इंसान को ज़ाहिर में हर वक्त दुनिया के साथ रहना चाहिए और बातिन में हक के साथ। क्यों सर? वो इसलिए कि अगर किश्ती पानी को बाहर रखे तो मजबूत रहती है और लंबे सफर करे, और अगर इस पानी को अंदर आने दे तो वजनी और डूब जाए। दुनिया में रहो, इससे फायदा उठाओ, हैव ऑल द एडवांटेजेस, क्योंकि यही तुम्हारे लिए है, लेकिन इसकी मोहब्बत को अंदर ना आने दो, इसके शौक को शदीद ना करो, वरना किश्ती डूब जाए। कोई मैं पायलट न बनूं? बनो, जरूर बनो। ऐसी नामवर पायलट बनो कि लोग तुम्हें रहती दुनिया तक याद रखें, लेकिन इसका शौक इस कदर न पालो कि अगर खुदा न खास्ता पूरा ना हो तो अंदर डायनामाइट ब्लास्ट हो जाए। क्या फायदा जो सारी उम्र पत्थर कंकर संग्रेज और मन के चुनने में गुजर जाए। अब्बू, यस, you are really getting old. Why don't you marry again? What? कमीने? हेलो हेलो, हाँ मैं हूँ नूनू जेली। व्हाट? ओह नो, अख्तर को मुझसे प्यार थोड़ी है, उसको तो हवाई जहाजों से इश्क है। बाय गॉड, अ डीप एंड एक्यूट पैशन फॉर फ्लाइंग। ओह नो, तोबा तोबा तोबा, उसकी तो बस मेरे साथ इंफैचुएशन सी है। अब ज्यादा बनने की कोशिश ना करो। मैंने खुद अख्तर को देखा है तुम्हारे वारे न्यारे करते हुए, उसको खुद विद माई ओन आईज। ऐसा लवर तो इस एज में किसी लड़की को मिल ही नहीं सकता। क्यों?
Now don't be mean, Jelly. उस दिन तुम लोग जा नहीं रहे थे मोटरसाइकिल पर? भाई उसी दिन जब वो क्या हुआ था, इसराइल के खिलाफ जनरल प्रोटेस्ट। भैया बंद करें बीच में, मैं कोई भी हूं, आपको इससे क्या? Now don't be silly. मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। ओ प्लीज फॉर गॉड से आप हम फ्रेश होने की कोशिश ना करें। भाई हम इंगेज्ड हैं और अपने मंगेतरों से बहुत मोहब्बत करती हैं। नो सर, ये झूठ कहती है, अभी मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई। जी हाँ, मंगनी नहीं हुई। ओहो नो, अभी बीच में जो आ गए हैं तो इनसे भी तो बात करनी चाहिए ना। जी सर, उसको बड़ा शौक है हवाबाजी का। हाँ जी, क्यों नहीं, काफी हैंडसम है। ओहो नो, अब तू क्यों बीच में बकी जा रही है? इनका कोई इंटरेस्ट होगा जब भी तो पूछ रहे हैं ना। जी सर, जी बस मैं भी ठीक ही हूँ, फेयर हूँ, ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। अभी तो कोई 6 महीने के बाद उसका इंटरव्यू होगा, फिर शायद मंगनी मेरा हो जाए। जी जरूर बुलाएंगे आपको, भला आपको क्यों नहीं बुलाएंगे? ये तो मामा लगता है जिसके साथ मिठार की बातें कर रही थी। भैया आप बंद करें साहब, मैं जो कह रही हूँ आपको बंद करें। सिली, फूल, इडियट।
گاڈ سے ابو آپ ایسے نہ کیا کریں. کیسے نہ کیا کر؟ یہ دودھ لانا اور اس طرح سے لانا، گھر میں 4 ملازم ہیں. یہ میرا پرولیج ہے یار، میری خوشی ہے. اور آپ کو پتا ہے مجھے سے کتنی تکلیف ہوتی، اور تمہیں پتا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچا کر مجھے کتنی راحت ملتی. سر آپ جیسا تکلیف سے باپ اس ملک میں اور کوئی نہیں ہوگا. سننے میں ایک اور بھی آیا ہے، لیکن وہ سرگوزے میں رہتا ہے، کبھی ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا. ہاں ملنے کے دن ضرور سے آتا اس سے. سر آپ بڑے ہی سمجھے. اور خود غرض آدمی سنگل ہوتا. آپ کو کیا فکر لگی ہے بھلا؟ یہ میری انویسٹمنٹ ہے یار. تمہاری خدمت کروں گا تو بڑھاپے میں پھل پاؤں گا. تم سے خدمت لوں گا، تمہاری بیوی سے خدمت لوں گا، اپنے پوتوں سے پاؤں دھلوایا کروں گا. اور جب صبح 10 بجے تمہاری بیوی میری اسٹڈی میں جخمی کی پیالی لے کر آیا کرے گی تو کہوں گا اس میں سے بساند آتی ہے اجالا، پیاز سرخ نہیں کھاتا. کون ابو؟ اچھی لڑکی ہے یار، مجھے پسند ہے، مجھے بہت پسند کون ہے. ابو؟ دودھ ہے، تھوڑی تھوڑی خودسر ہے. ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ خاوندوں کے حق میں تو اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن سسر کے حق میں بہت اچھی ہوتی. توبہ کریں سر، اس کو آپ کے پاس تھوڑی رکھوں گا. میں جو تمہارے پاس آ جایا کروں. آپ اس کو بگاڑ دیں گے، اس کا ستیاناش کر دیں گے تو سر پہ چڑھا دیں گے. اور بہو ہوتی کس لیے ہے بھائی؟ لیکن سر آپ ہم غریبوں کے پاس کس طرح رہیں گے؟ تھوڑی سی تنخواہ ہوگی، چھوٹا سا گھر، اب اپنا اتنا بڑا بنگلہ، یہ لمبی چوڑی جاگیر، کئی بعد اب ملازم اور اتنے سارے اداروں کی آنرری چیئرمین شپ، یہ سب کچھ آپ چھوڑ دیں گے؟ یہ سب تو یوز لیس چیز ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. میرا اصل دھوکہ تو تم. اگر میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر سکوں اور وہ کچھ نہ بن سکوں جس کی آپ کو آرزو ہے، یا وہ کچھ نہ ہو سکے جس کی آپ کو امید ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں زندہ رہوں گا، اور اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک اس کا حکم ہوگا، اور اپنے ساتھ ساتھ اس مردے کو بھی اٹھائے پھروں گا جب تک اسے ساتھ اٹھائے رکھنے کا حکم ہوگا. آپ بڑے بہادر ہیں سر. ہر مجبور آدمی بہادر ہوتا ہے بیٹا. کھنچا ہوا چہرہ، مکفل جبڑے، خاموش نگاہیں اور بند ہونٹ. تم نے اپنے ماموں کو دیکھا تھا نا، وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا. میری امی بھی ایک بہادر خاتون تھی سر. اصغر کی موت سے 4 سال بعد تک وہ بڑی بہادر رہی. پھر ایک رات اس نے مجھ سے کہا، نیاز صاحب، اگر کوئی انسان بہادر نہ رہے، صابر نہ رہے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا، البتہ پیچھے رہ جانے والوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. واقعی سر آپ بڑے خسارے میں رہے. اس وقت اگر اصغر زندہ ہوتا تو میرے برابر ہوتا، اور اگر اس وقت تمہاری امی زندہ ہوتی 45 برس کی ہوتی. سر آپ کو شادی کرنے کا خیال نہ ہے؟ آپ تو ینگ تھے اس وقت. آیا ایک مرتبہ آیا. کب؟ کس کے ساتھ؟ وہ جو ایک خاتون تم سے ملوائی تھی نا مری میں. مری میں؟ وہ جو گھوڑے کو پنڈی پوائنٹ کی طرف سرکس دوڑا رہی تھی، اس کے ساتھ. پھر آپ نے شادی کیوں نہ کر لی اس کے ساتھ؟ وہ بھی ایک بہادر عورت تھی، اور بہادر عورت کے ساتھ شادی کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں. لیکن عورتیں تو سب بہادر ہوتی ہیں ابو.
مردوں سے کئی زیادہ اور بہتر طور پر زندگی کو سمجھتی ہیں. پھر بھی اگر کوشش کر کے کسی غیر بہادر عورت سے شادی کر لی جائے تو وہ بہتر رہتا ہے. اوہ پلیز سر، بیٹھے تھوڑی دیر ہم غریبوں کے پاس. نہ بھائی، ہم پرولتاریوں کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے. ہم سرمایہ دار آدمی ہیں، عزت دار آدمی ہیں. نہ ہم ہوابازوں اور دانشوروں کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتے. نہ آئیے تشریف لائیے. چلنا نہیں کہاں؟ چائنیز. ارے اب اس وقت تو اور کون سی وقت چلنے کا؟ ارے چھوڑ یار، بیٹھ. بھائی تو پھر کس وقت چلنا ہے؟ بھائی چائنیز کھانا بھی وہ کھانا ہوتا ہے. کوئی کمال کے آدمی ہو تم. پہلے خود ہی رائے دی تھی اور خود ہی منہ کر رہے ہو. بھائی کل کا خیال تھا، آج بنوگے. اگر آگے چل کر اسی طرح بنتے رہے نا تو میں تمہیں سیدھا کر دوں گی. تم سیدھا کرتی رہو گی اور میں سیدھا ہوتا رہوں گا. دراصل ہر مرد کو سیدھا ہونے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے. شکل دیکھو بچی، تم مرد ہو. بالکل. بچے وغیرہ سے کافی منہ سے تمہاری چوچی نکال دو نا میں تو بھین بھر کر دو گے. اچھا تو پھر اس کے بارے میں بھی سوچنا ہی پڑے. تمہارے انٹرویو کا کیا بنا؟ تیار رہنے کا حکم آ گیا ہے، تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اختر، اگر تم کو مجھ سے سچ مچ کی محبت ہو جائے دل پڑ کے پھر تم کیا کرو گے؟ ویسی نان ڈیمانڈنگ سی. کیا مطلب؟ وہی وہ جس کا بائبل میں ذکر ہے نا کہ لو از آلویز کائنڈ اینڈ پیشنٹ. اٹ از نیور جیلس, نیور boastful or conceited. It is never rude or selfish. It is always ready to excuse, to truth, to hope, and to endure whatever comes. ہاں بالکل اس قسم سے. ہاں اگر مجھے تم سے ایسی محبت ہو جائے تو میں تمہیں چھوڑ دوں ہمیشہ کے لیے اور دور چلا جاؤں اوپر نیلے آسمانوں میں, آگے ہی آگے, اوپر ہی اوپر, کبھی نہ لوٹنے کے یہ لیے. محبت ہے بدبا. اصل محبت تو یہی ہے شاید, لیکن وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا ارلی پیپل, وہ کچھ اور ہوتی ہے. لڑائی فساد, دنگا مشتی, جنگ, سرد جنگ. تم کچھ عجیب سے لگتے. میں لڑکا نہیں ہوں, جوان ہوں. تم کو مجھ سے اس طرح کھلے بندہ نہیں ملنا چاہیے. زمانہ کیا کہے گا اجالا؟ زمانہ جو چاہے کہیں میں اس کی پرواہ نہیں کروں گی. اگر ہماری پاک محبت کے درمیان ظالم سے مار جانے کی کوشش کی تو میں اس کی دھجیاں بکھیر دوں گی. میں سنگل معاشرے کے دروازے پر ہو بھائی چوکھٹ پر. یہی تو میں کہنے والی تھی, چوکٹ پر سر پھوڑ کر جان دے دوں گی. میں بھی زندہ نہیں رہوں گا اجالا. تمہارے بعد میری زندگی کس کام کی؟ میں کیا کر سکوں گا؟ میں کس محبت کے سہارے زندہ رہوں گا؟ میں بھی مر جاؤں گا تمہارے ساتھ, تمہارے پہلو میں. پھر ہم دونوں کی روحیں اپنی اپنی قبر سے نکل کر اوپر آسمانوں کی طرف فلائی کریں گے اور ظالم دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے. جب تمہاری روح میری روح کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اوپر جا رہی ہوگی تو سب ہوائی جہاز ہمارے نیچے ہوں گے اور ہم بہت اوپر ہوں گے, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے بہت اوپر جا رہے ہوں گے اور سب ہوائی جہاز ہمارے نیچے ہوں گے. اگر اس سے تم نے مڑ کر ہوائی جہازوں کو دیکھا نا تو میں تمہارے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دوں گی. بھائی تم ضرور مجھے مارنا اور میں ضرور مڑ کے دیکھوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے روح کے تھپڑ کا نہ تو کوئی اثر ہوتا ہے, نہ کوئی زور ہوتا ہے اور نہ کوئی پٹاخہ بجتا ہے. اور پھر یہاں سے دور سے بہت دور جہاں بھی ظالم دنیا ہمارے قریب نہ رہتے. نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو پتا چل گیا نا تو چوکی فون کر دیں گے. ارے ہم یہاں سے پل بھی کراس نہ کر سکیں گے. لیکن کیا تم میرے ساتھ کچھ رہ سکو گے؟ ہاں بھائی, اگر تم باہر جانے کے لیے جلد تیار ہو جایا کرو گی تو بہت خوش رہیں گے. ایسے کیا تم میرے ساتھ خوش رہ سکے گی؟ اگر تم سگریٹ کے ٹوٹے قالین پہ نہیں پھینکا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بہت خوش رہوں گی. ORFDZOPLZTG. نیچے سپر والی لائن پڑی, لیکن یہ آپ نے بتی کی بات کر دی ڈاکٹر صاحب. بتی تو جل رہی ہے بھائی. مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اچھا, اس سپر والی لائن پڑی. مجھے تو بورڈ ہی نظر نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب. واٹ؟ مجھے تو اس آگ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اوپر دیکھیے, اور اوپر, دائیں,
राइट। बचपन में आपने सूरज ग्रहण देखने की कोशिश नहीं की? मुझे कुछ याद नहीं डॉक्टर। आई एम सॉरी, आपकी दाई आंख में साइड बिल्कुल नहीं। क्यों डॉक्टर साहब? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसके साथ साथ आपकी लेफ्ट आंख की बुनाई भी जा रही है। लेकिन मैं देख सकता हूँ डॉक्टर साहब, अच्छी तरह से। ये देखना टेम्पररी। आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ डॉक्टर साहब। आपका पढ़ना भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। व्हाट डू यू मीन सर? ब्लाइंडनेस की इब्तिदा है। अच्छा आई एम रियली सॉरी, बट यू शुड हैव टेकन। प्लीज डॉक्टर साहब, इसका इलाज तो हो सकता है? नहीं, मेडिकल हिस्ट्री में इसका इलाज नहीं हो सका, लेकिन शायद। डॉक्टर साहब आई मीन आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन ये तो ना कहिए मेरी आंखों का इलाज नहीं हो सकता। लेट मी बी ऑनेस्ट अबाउट इट। थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ फर्क पड़ा? आप बहादुर हैं, नौजवान हैं, और नौजवान जिंदगी को फेस करने में बड़े जवां मर्द होते हैं। गोया मुश्किल है डॉक्टर साहब। हाँ, मुश्किल तो है। कब तक डॉक्टर साहब? मेरा मतलब है कब तक, और कब तक मुझे नजर आता रहेगा डॉक्टर साहब? 5-6 साल बाद तक। उसके बाद बिल्कुल अंधेरा? शायद धुंधला सा अंधेरा रहे। आप मेरा दिल रखने को कह रहे हैं डॉक्टर साहब? एक हद तक। अच्छा डॉक्टर। अख्तर, इस कदर मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। खुदावन ताला की जात एक दर बंद करती तो कई दर खोल देती है। आपको मैं मायूस दिखाई देता हूँ सर? मखमूम नजर आता हूँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं एक बहादुर लड़का हूँ सर। मेरी अम्मी भी एक बहादुर खातून थी। हम बहादुर लोग हैं। हमारा पूरा घराना जवां मर्दों का है सर। अच्छा सर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू। ओए माँ की निशांति, तूने बंदा बनना है कि नहीं? आओ 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 बेवफा। क्या कहा बेवफा मुझे? मैं आंखें फोड़ूंगी अख्तर। लो फोड़ो। अगर इतनी खूबसूरत ना होती मैं वाकई फोड़ देती। ये तुमने तमाशे कर मार रखा है। क्या? मैंने फोन किया, रमजानी ने कहा साहब घर पर नहीं है। फिर फोन किया तो पता चला सब घर पर तो है लेकिन सोए हुए। मैंने कहा जगा दो, कहने लगा छोटे साहब का हुक्म नहीं है। तुम छोटे साहब हो कि लाड साहब? भाई अब तो ऐसा ही होगा। क्यों? अब क्यों ऐसा होगा? इंटरव्यू में फेल हो गए हो इसलिए? मेरी जान, इंटरव्यू में तो हम जानबूझकर फेल हुए हैं कि तुम्हारे करीब रह सके। सर और क्या झूठ? पता है मैंने भी किसके पास दुआएं मांगी थी तुम्हारी नाकामी की? एक एक का पता है, और ठा ठा करके लगी है तुम्हारी दुआएं। सर मुझे फ्लाइंग बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं। इससे आंखों में खून उतर आता है। डाइव मारो तो आदमी अंधा हो जाता है। खैर अंधे होने का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फ्लाइंग एज ए रूल मुझे पसंद नहीं है। वाह मिस, ऐसे रूल का क्या गलत इस्तेमाल किए हैं? वैसे यार उजाला, सुना है तुम्हारा मंगेतर आया हुआ है आजकल शहर में? रखो मत। ओफो भाई, नाराज क्यों होती हो? रिश्ते के तो बात है, तुम्हारा मंगेतर ही है ना? क्या हुआ जब उसकी शादी हो गई? कितनी जल्दी बेचारा बेदर हो गया। 1 साल भी नहीं हुआ था उसकी शादी को भी। ओफो, बड़ी हमदर्दी है भाई। खैर हमदर्दी तो सबके साथ होनी चाहिए। वैसे सुना है आदमी फाइन है। बेहद, इज ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो उसको छोड़ क्यों दिया खाम खा? तुम जो अटक के थे बीच में खाम खा। और अगर अब कोई आ सकते हमारे बीच में? मैं मुक्का मारूंगी अक्सर।
کس کو؟ اس کو یا مجھ کو؟ تمہیں اور کس کو؟ اچھا اب چل بھی پڑوسی کا. کہاں یار؟ پکچرز اور کہاں؟ نہیں یار، پکچر اب ہم سے نہیں دیکھی جاتی. کیوں؟ تمہارے میموری سے ویزے کچھ انکاری ہو گئے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس. ویسے ہی یار، یہ دردناک کہانی دیکھ کر میرے دل پر بوجھ سا پڑنے لگتا ہے. اب بکواس بند کرو، چلو سوتر. حاضر صحیح حاضر. چلو دی. ایسے یار جالا، ایک دفعہ ملا تو دو، ایک طرح دکھا تو دو. کیا کرو گے اس سے مل کر؟ سیدھا سا آدمی ہے بیچارا، بزنس میگنیٹ. بڑا میگنیٹ ہے بھائی. سر جی ایک جوک سنیں. ونسٹن چرچل نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ ہر رات میرے ابو مجھے 1 پاؤنڈ دیا کرتے تھے. 14-15 سال بعد میرے پاس کئی ہزار پاؤنڈ جمع ہو گئے، لیکن میرا سر گنجا ہو گیا. کیا بات ہے سر، آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ اچھا ایک اور جوک سنیے. جب کوئی تمہاری طرح جوک سنانے لگے اختر تو اس کی کیفیت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی. کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی؟ چلیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں اختر کہ جب سے تم انٹرویو سے واپس لوٹے ہو کچھ زیادہ ہی خوش رہنے لگے ہو، اور یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے. خوش رہنا اچھی نشانی نہیں؟ صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح سے خوش رہنا اچھی نشانی نہیں ہے. اچھا سر پھر ایک اور جوک سنیے، اس سے بھی اعلیٰ. دیکھو جی ادھر آؤ، میری سر بات آتا ہوں سر، ابھی ابھی آتا ہوں. ہیلو ہیلو ہیلو، اختر صاحب ہیں؟ ہیلو ہیلو، اختر صاحب ہیں؟ ہیلو کیا چھپایا جا رہا ہے مجھ سے؟ کچھ نہیں، خط ہے. کس کا ہے؟ میرا ہے. تمہارا تو ہے لیکن لکھا کس کو ہے؟ کسی دوست کو لکھا ہے. ذرا دکھاؤ مجھے. دکھاؤ نا. کیوں ہے؟ تمہارے دکھانے کا نہیں. ایسا بھی کون سا دوست ہے تمہارا جس کا خط مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ کوئی تم نہیں جانتے. نہیں میں خط دیکھ رہا ہوں. دیکھو میری بات، میری بات سنو جانا. میں کچھ نہیں سنوں گی، بس خط دکھاؤ. تمہیں تکلیف ہو دکھاؤ. تمہیں تکلیف ہو. مجھے بالکل تکلیف نہیں ہوگی، دکھاؤ مجھے. اچھا میری بات سنو. یہ خط دراصل ایک لڑکی کے نام ہے. کون سی لڑکی کے نام ہے؟ کوئی تم نہیں جانتے. تم سے کہاں ملے؟ پشاور میں جب میں انٹرویو دینے گیا تھا. کرتی کیا ہے؟ پڑھتی ہے. اس کے باپ ڈاکٹر ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. دراصل یہ بات مجھے تمہیں پہلے کہہ دینی چاہیے تھی اجالا، لیکن میں کوئی مناسب موقع نہ تلاش کر سکا. پتہ نہیں انسانوں کی زندگی میں ایسے حادثے کیوں آ جاتے ہیں، لیکن آ جاتے ہیں. تب کوئی بس نہیں چلتا، کوئی تجویز کارگر نہیں ہوتی. اس کی ایک ہی ملاقات ہوئی اور ہم سالوں کی منزلیں ایک ہی ملاقات میں طے کر گئے. میرا خیال ہی آیا اختر. آیا، لیکن محض ایک آواز بن کر، اس طرح ساون میں ایک سفیری کی آواز آتی ہے اور وہ خود نظر نہیں آتی. اس کا نام کیا ہے؟ خرہ کلین. کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ کافی خوبصورت.
وہ بھی تمہیں اتنا چاہتی ہے؟ میرا خیال ہے ہم کو بلاؤ گے اپنی شادی پر؟ دعوت نامہ تو ضرور بھیجیں گے، آگے تمہاری مرضی. اچھا. We'll be good friends. نہیں، یہ جھوٹ ہے. جس سے ایک مرتبہ محبت کی جائے اس کے ساتھ فرینڈز بنتے نہیں رہتا. بڑی رات ہو گئی اختر بیٹے، ابھی تک سوئے نہیں؟ میں تصویریں دیکھ رہا ہوں ابو، بڑی رنگین اور خوبصورت. کون؟ میں ہوں انکل اجالا. یہ میرے ہسبینڈ نصیر. ہیلو. چکر کا پتہ چلا مجھے؟ زمینوں پر تو بہت چھپا ہوں اجالا، اب آسمانوں میں تلاش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہوں. ہو سکتا ہے اس دنیا سے ہی کنارہ کش ہو گئے ہوں. انکل آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ 5 سال گزر گئے. اجالا اگر کہیں ہوتا تو ملنا جاتا. تم دعا کرو اجالا، سنا ہے سچے دل سے چاہنے والوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. یہ تو جب بھی ان کا ذکر آتا ہے دعا کرتی ہے. جب جانے والوں نے چلے ہی جانا ہوتا ہے اجالا، تو اپنے پیچھے اتنی ڈھیر ساری یادیں کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ نہیں انکل، وہ ضرور آئیں گے ایک دن اچانک بغیر اجازت. بہت سارے پھول، بہت ساری خوشیاں، بہت ساری مسرتیں. بڑا لالچی انسان ہے، ابھی تک اس کی جھولی ہی نہیں بھری مسرتوں سے. اتنی دیر میں تو انسان خود ٹوٹ کر کرچی کرچی من کا موتی موتی ہو جاتا ہے. وہ بڑے موتی بہت سارے من کے بہت خوبصورت سنگیزے لائیں گے آپ کے لیے. میرا دل کبائی دیتا انکل. جب ہماری آنکھوں کی پتلیاں ہی پھر گئیں اجالا، تو پھر موتی من کے لے کر آیا تو کیا آیا بھلا؟ رمضانی سے کہو تمہارے لیے چائے لے آئے. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہم چائے پی کر آ رہے ہیں ایئرپورٹ سے. اور
تم سے تو پوچھا ہی نہیں کہ روم کیسا ہے, کتنی مدت وہاں ٹھہرو گے, کب تک واپسی کا ارادہ ہے؟ روم از این انٹرنل سٹی سر. اچھا, تم بھی شاد رہو, آباد رہو. چوڑیاں ہیں تمہارے پاس؟ چوڑیاں تو نہیں بابو, فقیری کنگن ہے کان سے. ہی از بلائنڈ, پور فیلو. اور یہ کیا ہے؟ یہ مرگ نینی مالا ہے بابو, اس کا ہر ایک من کا آنکھ جیسا ہوتا ہے. بھائی آپ کو تو نظر نہیں آتا, پھر کیسے جانتے ہیں کہ ہر من کا آنکھ کیسا ہے؟ باہر کی آنکھ بند ہو جائے بابو تو اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے. آپ کی اندر کی آنکھ کھلی ہوتی ہے؟ کھلی نہیں اچھی طرح سے صاحب. دیکھیں یہ کنگن آپ کو آتے ہیں؟ وہ بھی دیکھو تو صحیح. یہ 50 پیسے کی جوڑی ہے بابو, اور یہ 40 پیسے کی. یہ 50 میں ڈالو بیگم صاحب کے ہاتھ میں. ہاں دونوں ایک لائیں. آپ خود ہی ڈال کے بابو, کھلا ہے, آسان ہے.
اور میاں اور بھائی اپنے پیسے تو لیتے جاؤ اور مسٹر لگائیاں ہو